بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ ذل ہما فیروز، ایک بار پھر آپ کے سامنے۔ قانون قدرت ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ ظالم چاہے کتنا ہی خود کو مضبوط کر لے، بڑے سے بڑے آہنی حساد کا سہارا لے لے، لیکن قدرت کے آگے نہیں ٹھہر سکتا۔ آج ایک ایسا ہی واقعہ اپنے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ جاوید چودھری جو کہ ایک بہت مشہور کالمسٹ اور جرنلسٹ ہیں، انہی کے کالم سے ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس کی نعش جوتوں اور کپڑوں سے پہچانی گئی۔ سیاہ رنگ کے بوٹ کی آب و تاب ابھی تک قائم تھی۔ تلوے کے کونے میں مگرمچھ کی تصویر موجود تھی اور بغل کی سنہری نکل بھی قائم تھی۔ کمپنی کا دعویٰ سچ نکلا کہ جوتوں کی شان و شوکت 30 برس بعد بھی قائم رہے گی۔ سوئٹزرلینڈ کی کمپنی دنیا کے صرف 1000 خاندانوں کے لیے جوتے بناتی تھی۔ جوتوں کے تلوے نیوزی لینڈ کی گائے کے چمڑے سے بنائے جاتے تھے۔ یہ سنہری چمڑے اور نیلے سینگوں والی گائے ہے جو باقی دنیا کے کسی دوسرے خطے میں نہیں پائی جاتی۔ جوتے کے ٹو برازیل کے مگرمچھوں کی جلد سے بنائے جاتے تھے۔ جوتے کا کوا افریقہ کے سیاہ ہاتھیوں کے کانوں کے چمڑے سے تیار کیا جاتا تھا اور جوتے کے اندر ہرن کے نرم چمڑے کی تہ چپکائی جاتی تھی اور پیچھے رہ گیا دھاگا، تو ان جوتوں کے لیے بلٹ پروف جیکٹ میں استعمال ہونے والا دھاگا استعمال کیا جاتا تھا۔ کمپنی کا دعویٰ تھا کہ 50 برس تک جوتے کی پالش خراب نہیں ہوتی، جبکہ مٹی میں دفن ہونے کے 100 سال بعد تک جوتے کی آب و تاب برقرار رہے گی۔ افغانستان کا بادشاہ ظاہر شاہ اس کمپنی کا ایک ممبر تھا اور اس کمپنی سے اپنے لیے جوتے تیار کرواتا تھا۔ ظاہر شاہ جلا وطن ہوا تو سردار داؤد اس کمپنی کا ممبر بن گیا اور اس کے بعد اس نے ہمیشہ اس کمپنی کے جوتے ہی استعمال کیے، یہاں تک کہ جب 1978 کو اسے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ قتل کر دیا گیا اور قتل کے بعد اس کی نعش جیپ کے ساتھ باندھ کر کابل شہر میں گھسیٹی گئی، تو اس وقت بھی اس نے یہی جوتے پہن رکھے تھے۔ وہ ایک بدقسمت حکمران تھا۔ اس کے مرنے کے بعد غسل، کفن اور جنازہ نصیب نہیں ہوا۔ لوگوں نے 2 بڑی بڑی قبریں کھودی اور اسے اس کے خاندان کے دیگر 30 افراد کے ساتھ ان میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دیا۔ اس کے خاندان کے کسی فرد کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا تھا۔ وہ 30 برس تک اس قبر میں پڑا رہا، لیکن 26 جون 2008 کو ایک اتفاقی کھدائی کے دوران یہ دونوں قبریں دریافت ہوئیں اور یوں جوتے کے باعث اس نعش کی شناخت کر لی گئی۔ ناظرین، یہاں ایک بہت عبرت آمیز میں آپ کو واقعہ بتانے جا رہی ہوں کہ یہ دنیا کی تاریخ میں جوتوں کے ذریعے شناخت ہونے والی پہلی نعش تھی اور دنیا کو پہلی بار جوتوں نے بتایا کہ ان کا مالک جنرل سردار محمد داؤد خان تھا۔ وہی سردار محمد داؤد خان جو افغانستان کے شاہی خاندان محمد زئی سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ 18 جولائی 1909 کو پیدا ہوا۔ اس نے ابتدائی تعلیم جلیلی اسکول کابل، ثانوی تعلیم امینیہ کالج اور اعلیٰ تعلیم فرانس سے حاصل کی۔ وہ سینٹ کرائی ملٹری اکیڈمی کا گریجویٹ تھا۔ اس نے واپسی پر افغان فوج جوائن کی اور 24 برس کی عمر میں میجر جنرل بنا دیا گیا۔ وہ 1932 میں محض 25 سال کی عمر میں صوبہ ننگرہار کا جی او سی بن گیا۔ 1935 میں وہ قندھار کا جی او سی بنا اور اسی سال اسے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پروموٹ کر دیا گیا۔ وہ دنیا کا کم عمر ترین جنرل تھا۔ 1946 میں اسے یونیفارم کے ساتھ وزیر بنا دیا گیا۔ وہ پیرس، برن اور برسلز کے سفیر بھی کے عہدے پر بھی فائز رہا اور اسی دوران افغانستان کے بادشاہ محمد ظاہر شاہ نے اسے اپنی ہمشیرہ شہزادی زینب کا رشتہ بھی دے دیا۔ وہ 1952 میں شاہ کے ذاتی ایلچی کی حیثیت سے سوویت یونین کے صدر مارشل اسٹالن کی تدفین کے لیے ماسکو گیا اور یہاں سے اس کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ وہ روسی حکمرانوں اور او کے جی بی کا منظور نظر بنا اور اس نے اس کی پشت پناہی کا آغاز کر دیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رشیا کی نظر شروع ہی سے افغانستان اور اس کے ریسورسز پہ تھی، تاہم ستمبر 1953 کو شاہ نے اسے افغانستان کا وزیر اعظم بنا دیا۔ وہ دنیا کا یونیفارم میں پہلا وزیر اعظم تھا۔ وہ وزیر اعظم بھی تھا، وزیر دفاع بھی، آرمی چیف بھی۔ اس نے وزیر اعظم کا حلف اٹھاتے ہوئے اپنے بھائی سردار محمد عظیم کو افغانستان کا وزیر خارجہ بنا دیا اور آہستہ آہستہ پورے ملک کے اختیارات اپنے قبضے میں کر لیے۔ وہ سوویت یونین کا فکری حلیف تھا۔
چنانچہ اس نے روس کے کہنے پر پاکستان میں پشتونستان کی تحریک شروع کرا دی۔ ظاہر شاہ سردار داؤد کے عزائم اور طالع آزما فطرت کو پہچان گیا، چنانچہ اس نے 3 مارچ 1963 کو اس سے استعفیٰ طلب کر لیا، جس کے بعد سردار داؤد نے شاہ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ ظاہر شاہ کو اطلاع ملی تو اس نے 1 اکتوبر 1964 کو افغانستان کا آئین بدل دیا، جس کی روح سے اب افغانستان کی شاہی خاندان کا کوئی رکن سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا تھا۔ شاہ نے سردار داؤد کا راستہ روکنے کا بندوبست تو کر دیا، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ دنیا کا مضبوط سے مضبوط ترین آئین بھی فوج کا راستہ نہیں روک سکتا۔ چنانچہ 17 جولائی 1973 کو ظاہر شاہ علاج کے سلسلے میں اٹلی گیا اور پیچھے سردار داؤد نے ظاہر شاہ کا تخت الٹ دیا اور ملک میں مارشل لاء لگا دیا۔ اس نے 1964 کا آئین منسوخ کیا، افغانستان کو جمہوریہ افغانستان کا نام دیا اور بیک وقت افغانستان کا صدر، وزیر اعظم اور سینٹرل کمیٹی کے چیئرمین کا عہدہ سنبھال لیا۔ اس نے 28 جولائی کو پارلیمنٹ بھی توڑ دی اور ملک کا مطلق العنان حکمران بن گیا۔ وہ ایک ماڈرن حکمران تھا جس نے اقتدار سنبھالتے ہی ملک میں پردے اور داڑھی پر پابندی لگا دی۔ اس نے زنانہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اسکرٹ لازمی قرار دے دی، مسجدوں پر تالے لگوا دیے اور ملک کے 8 بڑے شہروں میں شراب خانے اور ڈسکو کلب بنوائے۔ سردار داؤد کے دور میں کابل دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے عیاشی کا اڈا بن گیا۔ اس دور میں یورپ کابل سے شروع ہوتا تھا۔ کابل کے بعد تہران عیاشی کا دوسرا اڈا تھا، استنبول تیسرا اور اس کے بعد پورا مشرقی یورپ عیاشیوں پر کھل جاتا تھا۔ سردار داؤد نے پورے ملک میں سینکڑوں کی تعداد میں عقوبت خانے بھی بنا رکھے تھے۔ عقوبت خانے یعنی جیل۔ خفیہ اداروں کے اہلکار اس کے مخالفین کو دن دہاڑے اٹھا لے جاتے تھے اور اس کے بعد کسی کو ان کا نام اور پتہ تک معلوم نہیں ہوتا تھا۔ سردار داؤد کے زمانے میں 30,000 کے قریب مسنگ پیپل یعنی گمشدہ لوگ کہلائے گئے اور ان لوگوں کے لواحقین کو بعد ازاں ان کی قبروں تک کا نشان نہ ملا۔ جنوری 1974 کو اس کے خلاف ایک چھوٹی سی بغاوت ہوئی، لیکن اس نے تمام باغیوں کے سر قلم کروا دیے۔ ایک طرف اس کے مظالم جاری تھے اور دوسری طرف وہ عالمی میڈیا کو ایک جمہوریت پسند اور روشن خیال لیڈر کا چہرہ پیش کر رہا تھا، بالکل وہی چہرہ ناظرین جو بہت بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر مسلمانوں کی بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے ممالک میں ہم پہ اس طرح کے حکمران مسلط ہوئے جنہوں نے روشن خیالی کی آڑ میں مسلمانوں کا وہ نقشہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جس سے شیطان بھی پناہ مانگے۔ اس نے روس کے ساتھ، مغرب کے ساتھ بھی تعلقات استوار کر رکھے تھے۔ 27 فروری 1977 کو اس نے ملک کو نیا آئین دیا، ملک میں صدارتی طرز حکومت اور یک جماعتی نظام قائم کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کا اعتماد آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے مارچ 1977 کو نئی کابینہ بنائی اور اس کابینہ کے سارے عہدے اپنے خاندان کے دوستوں میں تقسیم کر دیے۔ اس وقت تک ملک میں اس کے خلاف لاوا پک چکا تھا، چنانچہ ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں خلق اور پرچم پارٹی اس کی مخالف ہو گئیں۔ ملک میں ہنگامے، سیاسی قتل و غارت گری اور مظاہرے شروع ہو گئے۔ وہ ظالم انسان تھا، لہٰذا اس نے اپنی عادت کے مطابق مخالفین کو قتل کرانا شروع کر دیا۔ اس نے 17 اپریل 1978 کو اپنے بڑے مخالف کمیونسٹ لیڈر میر اکبر خان کو قتل کرا دیا، اور یہ وہ قتل تھا جس نے سردار داؤد خان کے خلاف نفرت کو ایک نقطے پر جمع کر دیا۔ اور میر اکبر کے قتل کے محض 10 دن بعد 27 اپریل کو سردار داؤد کے خلاف فوجی بغاوت ہوئی اور اس کے بھائیوں، بیویوں، بیٹیوں، پوتوں اور پوتیوں کو گولی مار دی گئی۔ اس بغاوت میں اس سمیت اس کے خاندان کے 30 افراد ہلاک ہو گئے۔ داؤد کی نعش کو جیپ کے ساتھ باندھا گیا اور کابل شہر میں گھسیٹا گیا۔ داؤد کی نعش جس جگہ سے گزرتی تھی لوگ اس پر تھوکتے تھے، اسے ٹھڈے مارتے تھے۔ شام کو جب نعش کا سفر مکمل ہوا تو اسے جنازے، غسل اور کفن کے بغیر خاندان کی دوسری نعشوں کے ساتھ اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ یوں سردار محمد داؤد خان کی نعش 30 برس تک ایک گمنام قبر میں پڑی رہی، لیکن پھر 26 جون 2008 کو کھدائی کے دوران کابل شہر میں 2 اجتماعی قبریں دریافت ہوئیں۔ دونوں قبروں میں 16 نعشیں تھیں۔ ان نعشوں میں سے ایک نعش کے پاؤں پر مگرمچھ کی کھال کا جوتا تھا۔ جوں ہی جوتے پر پڑی خاک جھاڑی گئی، اس کی پالش چمکنے لگی اور یوں اس جوتے نے یہ راز فاش کر دیا اور سردار داؤد کی نعش سامنے آ گئی۔ میں نے یہ خبر پڑھی تو میں نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بھی کیسا عجیب ہے، وہ جب کسی ظالم سے نفرت کرتا ہے تو اس کی قبر کی بھی بخشش نہیں ہوتی،
اور ظالم کے مرنے کے 30 برس بعد اس کی سزا ختم نہیں ہوتی۔ بے شک ظالم پورے ملک کو اپنے سرنگوں ہونے پر مجبور کر سکتا ہے، لوگوں کو شکست دے سکتا ہے، اللہ کے بندوں پر مظالم ڈھا سکتا ہے، اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی جسارت کر سکتا ہے، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ جب اللہ کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہ جوتوں کو اس کی ناش کا حوالہ اور قبر کو اس کا کتبہ بنا دیتا ہے، وہ اسے مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتا۔ ناظرین، اس طرح کی بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے مذہب کو، اسلام کو، دین فطرت کو اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن ان کا انجام ایسا عبرتناک تھا۔ فرعون، نمرود، حامان، قارون، اس کے بعد آپ اسلامی دنیا کے بادشاہوں اور ڈکٹیٹرز کو دیکھ لیں جنہوں نے اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھا۔ ان میں سے ایک بہت ہی ظالم شخصیت مصطفیٰ کمال پاشا بھی تھا۔ میں اپنے اگلے ایپیسوڈ میں اس کی سٹوری اور ہسٹری بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے اگر ہم اللہ کے قانون کو سمجھیں۔ آئیے ہم سب مل کے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔